اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کے یہ ایپیسوڈ سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، میں آپ تمام کی خدمت میں اپنی جانب سے، تمام ناظرین آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے، تمام علماء حق، تمام مراجع کرام، تمام عالم اسلام، تمام عالم انسانیت اور ہم سب کی جانب سے حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ان کے جد امجد حضرت عمران ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام محسن اسلام، جن کی نسل نے، جن میں 11 امام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، دین کے لیے قربانیاں دیں، شہادتیں پیش کیں، ان کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی پوری قوت اور طاقت عطا فرمائے، تاکہ ہم ان کے بہترین ایمان کے اثر سے اپنے ایمان کو تقویت پہنچائیں۔ اور حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حشر و نشر روز محشر حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کرے۔ آئیے اسی کے ساتھ اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنی جانب سے بھی تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت باسعادت کے موقع پر۔ اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام کی حمایت میں اور پیغمبر اسلام کی مدد کے لیے جناب ابو طالب کا سہارا نہ ہوتا تو شاید یہ اسلام ہم تک اس شکل میں آج نہ پہنچتا۔ بہت سارے لوگوں کے درمیان میں یہ بحث ہے ان کے ایمان کے سلسلے میں، ان کی تاریخ کے سلسلے میں، لیکن صرف ایک آیت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ پتہ چل جائے اور جس سے ان کے ایمان، ان کے درجات، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سب کے سب اس ایک آیت سے یقیناً ہم سب کے لیے واضح ہو جائے گا کہ جہاں پر خود خداوند متعال جناب ابو طالب کے ایک فعل کو اپنی جانب نسبت دے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی ایسا کام کرے کہ جس کو اس کام کو خدا کہے کہ یہ میں نے کیا ہے، تو یقیناً اس سے اس انسان کا درجہ، اس انسان کی مقام و منزلت ہمارے لیے روشن اور واضح ہو جائے گی۔ سورہ ضحیٰ میں جہاں پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی کیا جب تم کو میں نے یتیم دیکھا تو کیا میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی، میں نے تمہاری جو ہے تربیت نہیں کی، تمہاری دیکھ ریکھ نہیں کی۔ تو یہ یتیمی کے بعد کا واقعہ کہ جب آپ یتیم ہو گئے، جب کہ آپ یتیم دنیا میں آئے تھے، تو آپ نے دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد 2 افراد نے آپ کی کفالت لی، ایک آپ کے جد جناب عبد المطلب نے اور اس کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب نے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جناب ابو طالب اس آیت کے مصداق ہیں تو یقیناً اللہ نے اپنے اس فعل کی نسبت جناب ابو طالب کی طرف دی ہے۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں فاطمہ دہلی سے بول رہی ہوں۔ مولانا صاحب، مجھے کسی عالم نے کافی پہلے ایک تسبیح بتائی تھی کہ بہت اچھی ہے، اس کو اگر ہم پڑھیں تو بہت زبردست ہے۔ کلام پاک کی کسی کون سا سورہ، کون سی آیت ہے یہ مجھے نہیں پتا، اور ایگزیکٹلی اس کے کیا مطلب ہے یہ بھی اگر آپ بتا دیں تو بہت بہتر ہوگا، اور یہ بتا دیں کہ کس آیت میں اور کس سورے میں ہے۔ یہ ہے فاول قیس سحرت و ساجدین۔ اگر اس میں نے کچھ غلط پڑھا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے بہت بچپن میں کسی نے مجھے بتائی تھی، اس لیے میں اس کو تھوڑا بھول بھی چکی ہوں۔ اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ فاول قیس سحرت و ساجدین، اگر یہ آپ بتا دیں تو بہت بہت شکریہ۔ کس آیت میں ہے، کون سا سورہ ہے،
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ آیت ہے سورہ اعراف میں، آیت نمبر 120، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، جس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی جو فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کو بلایا گیا تھا، اور جب جناب موسیٰ نے اپنے معجزے کو دکھایا اور جتنے بھی جادوگر وہاں پر موجود تھے انہوں نے جناب موسیٰ کا یہ واقعہ اور یہ معجزہ دیکھا تو سب کے سب سجدے شکر میں گر گئے. اس آیت کو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ یعنی سارے کے سارے جو ساحرین تھے، سحر کرنے والے تھے، وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 120 ہے یہ. جی مولانا صاحب کو میرا سلام علیکم، جاوید بھائی کو میرا السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے، ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے، جو مرحومین مر جاتے ہیں، جن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ سب خدا کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کیا ان کی شبیہ ویسی ہی ہوتی جیسے وہ یہاں ہوتے ہیں؟ جس طرح سے وہ یہاں ہوتے ہیں وہی شکل میں کیا وہاں بھی ہم کو دکھائی دیں گے؟ آغا اس کا جواب دیں، میں منتظر ہوں جواب. شکریہ. خدا. بہت ہی اچھا سوال ہے برادر عزیز کا. سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ان کی شکل و صورت اسی طرح ہوتی ہے یا اس میں تبدیلی آتی ہے؟ اس کے جواب کے لیے میں کچھ چیزیں واضح کر دوں. ایک سوال اس میں یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پہلے عالم برزخ میں وہ رہتا ہے طویل عرصے تک، جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے گی تب تک اسے عالم برزخ میں رہنا ہے. اس عالم برزخ میں انسان ایک مجرد شکل میں یعنی کسی جسم کے بنا اس کے روح کے ساتھ وہ وہاں پر رہتا ہے، اس کی روح کو آزار و اذیت پہنچتی ہے اور اسی شکل میں ہی وہ وہاں پر بھی رہتی ہے. لیکن جب قیامت برپا ہوگی اور جنت و جہنم کا سلسلہ جب شروع ہوگا تو روایات میں ہے کہ کوئی بوڑھا جنت نہیں جائے گا، کوئی سیاہ جنت نہیں جائے گا، یعنی جتنے بھی جنت جائیں گے ان سب کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، نورانی کر دیا جائے گا، اور اس نورانی شکل و صورت کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے. انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نظام آباد ڈسٹرکٹ سے بات کر رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے، جو میں کم بھرتی 2 سال سے پورے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے عبادت کر رہی ہوں. مجھے اس عبادت سے بہت زیادہ بہت اچھا لگ رہا ہے. تو میرا ایک سوال ہے، میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے ٹیچنگ کرنے کا بہت زیادہ پسند ہے. تو اس میں ہندی سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں. تو اس ہندی سبجیکٹ میں کچھ کفر کے بارے میں تعریف کرنے کا بیان آتا ہے اور بتوں کے بارے میں سمجھانا آتا ہے. تو اب کے میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہ پڑھاؤں. تو مجھے ٹیچنگ کرنا بھی ضروری ہے اور مجھے ہندی سبجیکٹ کے علاوہ اور کوئی سبجیکٹ پڑھانا آتا نہیں. تو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں کوئی راستہ دکھائے، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کم سے کم آپ کچھ سمجھا دیں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں نوکری سوائے ٹیچنگ کے اور کچھ بھی کر بھی نہیں سکتی. تو توبہ کرنے سے کیا چلے گا؟ سمجھائیے. خواہر کا سوال یہ ہے کہ وہ ہندی کی ٹیچر ہیں اور اس میں کچھ ایسے مضامین، کچھ ایسے لٹریچر بھی ظاہر سی باتیں ہوتا ہے جو ممکن ہے کہ وہ اسلامک ایجوکیشن اور اسلامی تعلیمات سے اتفاق نہ رکھتا ہو. چونکہ ان کا پروفیشن ٹیچنگ ہے، ان کا پروفیشن ہندی پڑھانا ہے. اب اس کے لٹریچر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہے کہ ہمارے عقائد سے یا ہمارے دین سے مرتبط نہ ہو، اس کے اکارڈنگ نہ ہو. اگر آپ کی پڑھائی، آپ کا پڑھانا اس فکر کی ترویج کا باعث بنتا ہے، یعنی آپ اس کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ صرف بیان کر رہی ہیں پڑھانے کے عنوان سے اور ایز اے اسکالرلی جسے کہا جائے پرسپیکٹو پیش کرنے کے عنوان سے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے پروفیشن کو کنٹینیو کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. میرا نام محمد عابد ہے. میں اوکھلا نیو دہلی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ
جیسے ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، فور ایگزامپل ہم گلاس پیتل تانبے کا کاروبار کرتے ہیں، پیتل تانبے کے پروڈکٹس بناتے ہیں، برتن وغیرہ بناتے ہیں، تو جیسے شیمپین گلاس ہوتا ہے، تو کیا ہم لوگ شیمپین گلاس بنا سکتے ہیں جبکہ شیمپین پینا ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے؟ پلیز اس سوال کا جواب ضرور دیں، بہت بہت مہربانی ہوگی۔ میں کافی دنوں سے اس سوال کے جواب ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تک نہیں مل پایا۔ دیکھیے، جو آپ نے نام لیا شیمپین کا، بیسیکلی آپ کا جو بزنس ہے وہ ہے یوٹینسلز بنانے کا، برتن بنانے کا، اور اب اس کی ذمہ داری ہے جو اس برتن کو یوز کر رہا ہے اس میں کیا رکھ رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس سے آپ سے مطلب نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میرا مثلا انگور کا باغ ہے، کیا میں انگور کی تجارت کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ وائن بناتے ہیں، وہ ان کا کام ہے کہ وہ کیا بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا کام جو ہے کسی بھی حرام چیز کو پروموٹ کرنا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے برتن بنانا، ظرف بنانا، ہر قسم کے ہم ظرف و برتن بناتے ہیں۔ اور یہ جو نام آپ نے کہا کہ مثلا شیمپین گلاس ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شیمپین ہی پیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کام میں یوز نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی چاہے گا تو اس میں جوس پی سکتا ہے، اس میں کولڈ ڈرنک پی سکتا ہے، اس میں پانی پی سکتا ہے۔ تو یہ اسپیسیفکلی جسے کہا جائے کہ یہ اسی کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ مگر اگر کوئی ایسا ظرف جو صرف اور صرف شراب بنانے کے کام آئے، صرف اور صرف اس کے علاوہ کوئی دوسرے کام میں مصرف ہی نہ ہو، تو ایسے ظرف کو بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کامن ہے، بوتل ہے مثلا، اب بوتل میں آپ پانی بھی بھر سکتے ہیں، اس میں دوسری لیکوڈ بھی بھر سکتے ہیں، کوئی آدمی چاہے گا تو اس میں شراب بھی بھر سکتا ہے، تو اب بوتل بنانا چھوڑ دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے جب سے مکان لیا ہے تب سے ہمارا مکان لینے کے بعد ہمارے مصیبت بڑھتی جا رہی، 12 مہینے تک تکلیفیں آ رہی ہے، اور ہم نے مکان لیا تب تک روزی بھی نہیں آتی اور ہم مصیبت میں ہیں۔ اب ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ ہماری خواہر کا کہنا یہ ہے کہ ان پچھلے 1 سال سے ایک نئے مکان میں شفٹ ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جب سے وہاں آئی ہیں مستقل طور پر پریشان ہے، روزی کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، لہٰذا کوئی اس کا حل چاہتی ہیں۔ دیکھیے، روزی کے سلسلے میں سورہ طلاق کی 2 آیت کا آخری حصہ اور 3 آیت پوری، یہ تینوں چیز ملا کے، یہ دونوں چیز یعنی 2 آیت کا آخری حصہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کے 3 آیت کے آخر تک قدرہ تک، یہ جو آیت ہے اس کو نماز کے بعد 3 مرتبہ، جتنی بھی واجب نمازیں ہیں، جو آدمی بھی، یہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ کوئی آدمی رزق کے حالات سے پریشان ہے، یہ آغا نخودکی جو لوگ جانتے ہیں، آغا نخودکی کے بارے میں اگر کسی نے سنا ہے، وہ امام خمینی کے استاد تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام خمینی کو انہوں نے ایک نسخہ بیان کیا تھا، کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں کہ جس کے بعد آپ کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ نماز کے بعد 5 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز تسبیحات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہ پڑھنا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، توحید پڑھنا، 3 مرتبہ صلوات پڑھنا، اور 3 مرتبہ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے۔ اس کو اگر کوئی آدمی پڑھے گا، زندگی میں کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوگا، نہ بیماری کے لیے پریشان ہوگا، نہ مال و دولت کے لیے پریشان ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ تقریباً روایات میں ہے کہ ہر نماز کے بعد انسان کو چاہیے کہ قرآن پڑھے، تو یہ 3 جو سوریں ہیں یہ پورے ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے اوپر عذاب کم ہوگا، حساب و کتاب میں ان کو ڈھیل ملے گی۔ تو دنیا میں بھی انشاءاللہ یہ نسخہ یہ جو میں نے آپ کو یہ 5 چیزیں بیان کی ہیں یہ کام آئے گا، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ کام آئے گا۔ مولانا صاحب اینڈ جاوید بھائی، السلام علیکم۔ میں علی گڑھ سے ماہرہ بول رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈبل بیڈ پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز مجھے ذرا جواب دیجیے گا۔ ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا ڈبل بیڈ پر، میرا خیال ہے کہ ان کا سوال ہے کہ کیا میٹرس پر نماز پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں۔
اگر میٹرس ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ جو دب جانے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ ایسا ہو کہ سافٹ ہو، جب آپ اس کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ کا پیر کافی اندر تلا چلا جائے، تو ایسے میٹرس پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی سٹیبل جگہ، کوئی ایسی جگہ جو ٹف ہو، اس پر نماز پڑھیں تاکہ ہلنا نہ ہو، کیونکہ نماز میں ایک شرط ہے کہ طمأنینے یعنی سٹیبلٹی ہونی چاہیے آدمی کے جسم میں، زیادہ ہل ڈول نہ ہونا چاہیے. لہٰذا اگر ایسا ہے میٹرس تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر روئی کا ہے، جیسے گدا بنتا تھا پرانے زمانے میں، اگر وہ ڈبل بیڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے، جو کچھ عرصے کے بعد وہ ایک اسٹیبل حالت میں پہنچ جاتا ہے، کہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ بالکل سخت ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر نماز پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں، تنیس سورہ رضوی. مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ کا ون چینل مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس میں شریعت کی روشنی میں ہم سب کو بہت سی جانکاری مل جاتی ہے اور مسئلے مسائل بھی سب معلوم ہو جاتے ہیں. ون چینل کے سارے پروگرام بہت اچھے ہیں، لیکن مسئلے شریعت کے یہ بہت اچھا لگتا ہے. اس میں ہم لوگوں کو بہت سی جانکاریاں ملتی ہیں. علی جناب مولانا صاحب بہت اچھے سے ہم لوگوں کو جانکاری دیتے ہیں. خدا ون چینل کے جاوید بھائی، علی جناب مولانا صاحب اور جتنے بھی خدمتگار ہیں ان سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ون چینل کی دن دگنا رات چوگنا ترقی ہو، یہ میرے خدا بند عالم سے دعا ہے. اور مولانا صاحب میری اصلاح فرمائیں کہ جیسے میں فجر کی نماز صبح پڑھتی ہوں، تو میں شروع سے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شروع کر کے اور 12 امام تک کی زیارت پڑھتی ہوں، 14 معصومین تک کی. اور کیا میں نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا پہلے ضروری ہے؟ اگر ایسا ہے تو پلیز میری اصلاح فرما دیں. اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، مرسلین اور اصحاب سب کی پڑھتی ہوں، نام لے لے کر سب کے، اور ایسے مولا کائنات کی، اور ایسے بی بی فاطمہ زہرا کی، بیویوں کی، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اس طرح سیریل سے امام زمانہ علیہ السلام تک پڑھتی ہوں. تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح سے پڑھنا، یا پھر آپ بتائیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے شروع کریں؟ پلیز اصلاح فرما دیں. اور مولانا صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے کربلا مولا کا کفن رکھا ہے، اور وہ مجھے کسی نے ہدیہ لا کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خمس نکال دیا ہے اس پیسے کا وہ. اور کیا یہ بتائیں کہ کیا ہمیں 4-5 سال ہو گئے رکھے ہوئے، کیا ہمیں اس پر ہر سال خمس نکالنا واجب ہے؟ اور میں آیت اللہ عظمیٰ علی حسینی سستانی صاحب کی مقلد ہوں. پلیز ہمیں اس کی شریعت کی روشنی میں بتا دیں کہ ہمیں کیا اس پر خمس نکالنا ہر سال واجب ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خواہر کا سوال یہ ہے کہ وہ روزانہ نماز واجب کے بعد فجر میں تمام ائمہ اور پیغمبر اسلام، اصحاب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ سب کی زیارت ترتیب وار پڑھتی ہیں. کسی نے ان سے یہ کہا ہے کہ نہیں، پہلے امام حسین کی زیارت پڑھنا چاہیے، اس کے بعد باقی افراد کی زیارت پڑھنا چاہیے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس ترتیب اس کی کیا ہونی چاہیے، یہ بیان کرنا ہے. جو ترتیب آپ نے اختیار کیا ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام سے شروع کر کے اور اس کے بعد آخر میں امام وقت کی زیارت اور اس کے بعد اصحاب کی زیارت، یہ ترتیب بھی مناسب ترتیب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام حسین کی زیارت کی اولویت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ترتیب جو ہے اس میں بھی کوئی حرج یا کوئی قباحت نہیں ہے. امام حسین کی زیارت چونکہ بہت ساری فضیلتیں اس میں ہیں، تو ممکن ہے کہ کسی کو یہ لگا ہو کہ باقی جب یہ ترتیب کے ساتھ جو فالو کر رہی ہیں آپ، اس سے بہتر یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت پہلے پڑھی جائے. تو ضروری ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آپ فالو کر رہی ہیں اسی کو کنٹینیو رکھیے، کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ کسی نے خواہر کو ایک کفن ہدیہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسے خمس ادا کر دیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کافی سال ہو گیا ہے، 2-4 سال گزر گئے ہیں، تو کیا اس پر ہر سال خمس دینا ہوگا؟ دیکھیے، ہدیہ جہاں تک سلسلہ ہے، چونکہ آپ نے یہ بیان کیا کہ آپ آغا سیستانی کی مقلدہ ہیں، جہاں تک ہدیہ کا مسئلہ ہے، آغا سیستانی کے یہاں ہدیہ پر بھی خمس واجب ہے. لہٰذا ظاہر سی بات ہے، اب کفن تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تبھی اسے پہننا ہوتا ہے، تو اب اسے درمیان سال میں تو نہیں پہنا جا سکتا.
تو بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ کو کسی نے کفن دیا ہے تو ایک مرتبہ اپنی طرف سے، چونکہ اس کا خمس نکالا ہوا اور وہ آپ کے حق میں صحیح نہیں ہے، یعنی اس نے نکالا تھا وہ اس کے لیے صحیح ہے، لیکن چونکہ ابھی آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ کی ملکیت ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، تو لہٰذا ایک مرتبہ اگر کسی نے آپ کو دیا ہے تو ایک مرتبہ اس پر خمس نکلے گا، اس کے بعد دوبارہ خمس کبھی نہیں نکلے گا، چاہے یہ 50 سال اور رکھا رہے۔ اسی طریقے سے باقی سامان کے سلسلے میں بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں زندگی میں ایک مرتبہ جب تک میرے پاس ہے ایک مرتبہ اس پر خمس نکلے گا، اس کے بعد کبھی خمس نہیں نکلے گا۔ اگر مجھ سے منتقل ہو کے کسی دوسرے تک چلا جائے گا تو پھر جب تک اس کے پاس رہے گا اس کے اوپر واجب اس صورت میں کہ اگر اس نے بھی یوز نہیں کیا تو ایک مرتبہ وہ بھی خمس دے گا، اس کے بعد وہ 50 سال اس کے پاس رکھا رہے، دوبارہ کوئی خمس لاحق نہیں ہوگا۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت میں صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ فرمایا گیا ہے، تو صحف موسیٰ سے مراد تو توریت ہے، صحف ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی اور ایک کتاب نازل ہوئی ہے؟ صحف موسیٰ تو توریت ہے، تو صحف ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب مجھے اس کی وضاحت کیجیے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اور ممنون ہوں گا اور آپ کے لیے دعا گو ہوں گا۔ خدا حافظ۔ میرا نام مرزا ساجد بیگ ہے، میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ جہاں سورہ اعلیٰ میں آخری آیت میں یہ ذکر ہوا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، سوال یہ ہے کہ کیا جناب ابراہیم کے پاس بھی کوئی صحیفہ تھا، کوئی کتاب تھی؟ کیونکہ جو ہم کہتے ہیں کہ آسمانی کتاب 4 توریت، زبور، انجیل، قرآن، تو توریت، زبور، انجیل، قرآن میں جناب ابراہیم کے صحیفے کا ذکر نہیں ہے، تو کیا جناب ابراہیم کے پاس بھی کوئی صحیفہ تھا یا دوسرے انبیاء کے پاس کوئی صحیفہ تھا؟ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جناب ابوذر کے ذریعے سے، جو کہ بحار الانوار میں موجود ہے، کہ جناب ابوذر نے پیغمبر اسلام سے یہ پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ کیا آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ کیا جو 4 ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے نازل ہونے والی جو صحیفے ہیں وہ 104 ہیں، 4 وہ توریت، زبور اور انجیل، قرآن، اس کے علاوہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ 100 صحیفے اور بھی نازل ہوئے ہیں، جس میں سے 50 صحیفے صرف اور صرف جناب شیس پر اور 20 صحیفے کہا جاتا ہے جناب ابراہیم پر، اور 30 ایک اور نبی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آسمانی کتاب اور صحف میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، آسمانی کتاب جن کو ہم آسمانی کتاب 4 کہتے ہیں، یہ وہ 4 کتابیں ہیں جس میں شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ باقی جو صحف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، قرآن میں بہت ساری جگہ پہ لفظ صحف آیا ہے۔ دیکھیے اس میں بھی کہا گیا صحف ابراہیم، صحف ہے جمع یعنی پلیورل ہے صحیفے کا، صحیفہ یعنی ایک، صحف یعنی ایک سے زیادہ صحیفے، اور پلیورل جو ہے عربک میں وہ منیمم 3 سے بنتا ہے، سنگولر، ڈوئل اینڈ دین پلیورل۔ انگلش میں اور اردو میں سنگولر اور پلیورل ہوتا ہے، عربی میں 3 کم سے کم ہونے چاہیے۔ یہاں پہ کہا ہی جا رہا صحف ابراہیم و موسیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 3 صحیفے جناب ابراہیم کے بارے میں ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ صحیفے ہیں۔ ان صحیفوں کی خصوصیت کیا تھی؟ ان صحیفوں کی خصوصیت یہ تھی کہ ان صحیفوں میں دعا اور مناجات ہوتے تھے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر احکام شرعی ہوں۔ تو یہ فرق ہے آسمانی کتابوں میں کہ 4 آسمانی کتابیں وہ ہیں جس میں شریعت بیان ہے، اور باقی جو صحیفے ہیں دوسرے انبیاء کے، اس میں دعا و مناجات ہے۔ جی سر، مجھے اپنی لڑکی کے لیے کوئی ایسا برادری کا گروپ بتائیے جس میں دینی اور تعلیم دے سکے۔ سر ہم تو پڑھے لکھے کم ہیں، ذمہ داریوں سے بہت زیادہ وہ ہو گئے ہیں، پھنسے ہیں۔ سر پلیز مدد کیجیے، کوئی ایسا گروپ دیجیے، بتائیے جس میں اپنی بیٹی کو جوائن کرا دیں، اس کو مذہبی اپنے شیان علی کا، اس کو مذہب کے بارے میں جو آتا تھا وہ تو ہم لوگ سب بتا دیا۔ سر پلیز۔ بھائی کا ہمارے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گروپ یا کوئی ایسی ویب سائٹ ہو جس سے بارے میں
کیونکہ وہ اپنے بچی سے بہت زیادہ پریشان ہیں اس کے فیوچر سے متعلق، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دینی ماحول میں رہے اور دینی تعلیم حاصل کرے، تو کسی گروپ کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، اور باقی ناظرین کے لیے بھی، کہ چینل ون کی طرف سے ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر چینلز موجود ہیں، جس میں مختلف علماء کے ذریعے سے مختلف دروس موجود ہیں، مختلف لیکچرز موجود ہیں، جو بہت ہی زیادہ مفید ہیں، یقیناً آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ ان چاروں پلیٹ فارمز پر چینل ون کو فالو کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے ہی، نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ باہر نکلنے کی ضرورت ہے، گھر بیٹھے ہی آپ ان تمام منابع سے جو تعلیمات ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں مظہر علی بول رہا ہوں پنجاب مالیر کوٹلہ سے۔ میرا سوال سجدہ کے لیے ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز میں سجدہ کا یوز کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے؟ اگر ہاں تو اس وقت کون سی مٹی یوز ہوتی تھی؟ جیسے آج کل تو خاک شفا کو معتبر مانا جاتا ہے سجدہ کے لیے، لیکن خاک شفا تو واقع کربلا کے بعد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مولا علی، امام حسن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے تھے یا کس مٹی کا استعمال کرتے تھے؟ پلیز واضح کریں۔ سب سے پہلی بات، میں اس سے پہلے کہ میں اپنے جواب کی طرف آگے بڑھوں، میں سوال واضح کر دوں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کربلا کے واقعہ سے پہلے پیغمبر اسلام یا خود یہ جو پنجتن یا آلیبا ہیں، یہ سب کس مٹی کا استعمال کرتے تھے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کربلا کے واقعہ کے بعد یہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے تھے، تو پیغمبر اسلام، امیر المومنین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، امامین حسنین، یہ کس مٹی پر، کس خاک پر سجدہ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ کربلا کا واقعہ ظاہر سی بات ہے سن 61 میں ہوا، اور اس کے بعد یہ افراد اس زمانے میں موجود نہیں تھے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زمانے میں ہی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ خدا نے میرے لیے زمین کو اور خاک کو سجدگاہ بنایا ہے۔ جعلت للارض سجدن، یعنی زمین کو اور خاک کو میرے لیے سجدگاہ بنایا گیا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر میں سجدہ کروں، یہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں ہے، سنن نسائی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے، یہ تمام اہل سنت کی کتب ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام خاک پر سجدہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی عرب ہے جس کا امامہ تھوڑا آگے کی طرف آ گیا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر بجائے اس کے کہ خاک پر یا زمین پر لگے، وہ امامہ جو ہے اس کا، جو اس کے سر پہ اس کی پگڑی ہے، وہ جا کے واقع ہو رہی ہے درمیان میں، اس کی پیشانی پر آ جا رہی ہے، اور وہ سجدہ جب کرتا ہے تو پیشانی زمین کے بیچ میں یہ اس کا امامہ یا اس کے سر پہ جو اس نے صافہ باندھا ہوا ہے وہ آ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، آپ گئے اور اس کی نماز کے درمیان میں ہی اس کے امامے کو تھوڑا سا اوپر کی طرف کر دیا، تاکہ جب وہ سجدہ کرے تو اس کی پیشانی خاک پر جا سکے۔ ایک یہ کہ خاک پر سجدہ ہوتا تھا، دوسرا یہ کہ خود پیغمبر اسلام ایک مٹی کا ڈھیلا، پکی ہوئی مٹی کا ڈھیلا اپنے پاس رکھا کرتے تھے، جسے خمرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خود کتب فقہی میں، اہل سنت میں بھی خمرے کے بارے میں پورا ایک باب ہے، جس میں اس سے ریلیٹڈ کہ پیغمبر اسلام جو مٹی استعمال کرتے تھے سجدے گاہ کے لیے، وہ اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے، تاکہ جہاں پہ جائیں تو وہ خاک پر ہی سجدہ کریں، کیونکہ پریفر کرتے تھے کہ خاک پر سجدہ کرنا، یعنی انسان اپنے آپ کو اتنا نظر حقیر کر رہا ہے اس اللہ کے سامنے کہ وہ اپنے خاک پر اپنے سجدہ کر رہا ہے، اور مستحب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ناک بھی خاک پر رکھے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کس مٹی پر؟ تو اس زمانے میں جو مٹی اویلیبل تھی، جہاں پر وہ ہوتے تھے، اس مٹی پر وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ ہم خاک کربلا پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ طابت الارض الذی
فیہا دفنتم، یہ فقرہ ہے زیارت کا جو زیارت عاشورہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ زمین جس میں آپ سب اصحاب اور شہداء کربلا دفن ہو گئے ہیں وہ طیب و طاہر ہو گئی ہے. تو اب اس کی فضیلت کی وجہ سے یہ اتنی عظیم مٹی ہو گئی ہے کہ ہم اس مٹی کا استعمال کرتے ہیں. خاک شفا بھی ہے اور اس سے بہترین مٹی کوئی دوسری مٹی ہمارے نزدیک نہیں ہے، لہٰذا ہم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر کی آنگن میں موجود جو مٹی ہے اس سے بھی اگر آپ سجدگاہ بنا لیں تو اس پہ بھی آپ کی نماز صحیح ہے، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے. جی جناب جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم. آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کہ ہم نے شادی کی تو میری بیوی کا مہر بندھا اور میں کہتا ہوں اپنی بیوی سے کہ مہر لے لو تو وہ نہیں لیتی اور ہم بہت ہی یعنی یہ اس میں ٹینشن میں، وہ کہتی ہے میں معاف بھی نہیں کروں گی. تو اس حالت میں کیا کروں؟ اس کا جواب آپ بتائیں. خدا حافظ، السلام علیکم. بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں، چونکہ شادی میں 2 چیزیں واجب ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں سب کے سب مستحب ہیں. ایک نکاح، دوسرا مہر. نکاح کے وقت ہی مہر کا دینا مستحب ہے، مستحب مؤکد ہے کہ جس وقت نکاح ہو اسی وقت مہر کو ادا کر دینا چاہیے. بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ میں مہر کی رقم دے رہا ہوں اور میری زوجہ لینے کو تیار نہیں ہے. دوسری طرف سے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں لوں گی نہیں لیکن معاف بھی نہیں کروں گی، جیسا کہ بعض افراد کی جو اہلیہ ہیں، جو زوجہ ہیں، وہ معاف کر دیتی ہیں. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں معاف بھی نہیں کروں گی اور لوں گی بھی نہیں، تو ایک بہت پریشان ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس رقم کو، جو بھی رقم ہے آپ کے مہر کی، اس کو ایک لفافے میں پیک کر کے رکھ دیجئے اور ایک وصیت بنا دیجئے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کا وصیت نامے کے ذریعے سے یہ مہر آپ کا ادا ہو جائے. چونکہ وہ سامنے والا بھی مانگ نہیں رہا اور لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور اگر آپ خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ مقروض دنیا سے جائیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بنا کر کے ایک وصیت بنا دیں کہ بھائی یہ مہر کی رقم ہے، جب وہ چاہیں اس کو لے سکتی ہیں. السلام علیکم، میرا نام کنیز فاطمہ ہے اور میں کرگل سے ہوں. میرا ایک سوال ہے، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہتے ہیں. میں بہت پریشان ہوں، آپ پلیز اس کا جواب دے دیجیے. شکریہ. سوال بچی کا یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں. تو ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ و بحمدہ ہے، مجھے ایسا لگا بحمدہ کہہ رہی ہے، لیکن و بحمدہ ہے یا و بحمدہ ہے. دیکھیے ہمارے یہاں اردو زبان میں چونکہ ہماری زبان بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے اردو سے، تو ہم جب عربی بھی بولتے ہیں تو اردو لہجے میں ہی بولتے ہیں. لہٰذا جب ہم پڑھتے ہیں تو بے زیر بے پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح عربی جو اس کی ہے وہ بے زیر بی ہے. اسی لیے ہم بسم اللہ نہیں کرتے ہیں، ہم بسم اللہ کہتے ہیں. عربی صحیح بسم اللہ ہے، بسم اللہ نہیں ہے. بے زیر بے اگر ہے تو ہمیں اسے پڑھنا چاہیے بسم اللہ. تو صحیح جو ذکر ہے سجدے کا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ صحیح تر ہے. اگر کوئی آدمی چونکہ ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے اور وہ بحمدہ کہتا ہے تو بھی نماز اس کی صحیح ہے، حالانکہ اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کو اور زیادہ اس کی اصلاح کرے اور صحیح تلاوت اور تجوید کے ساتھ نماز کو ادا کرے. جی السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. شاید مولانا صاحب ساری دنیا کی خدمت میں ایک دعائیہ قطع عرض کیا ہے، اس کے پہلے بھی کیا تھا کہ یہ قطع ہے کہ اب کرونا نے بہت آتنک مچا رکھا ہے، ساری دنیا کو بیمار اور ڈرا رکھا ہے. اے الہی تجھے انسان بچانا ہے اگر، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. سوال ہے کہ بعض مومنین نے سوال کیا ہے کہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ پروردگار عالم اللہ ہی کی طرف سے موت ہے، حیات ہے، روزی کم زیادہ ہے، عزت ہے، ذلت ہے. اور قرآن مجید میں سورہ زخرف میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی کا رزق
تنگ رکھا ہے، کسی کا رزق زیادہ رکھا، تو پھر دعائیں کیوں؟ اس کرونا ٹائم میں ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی، نہ دعا کام آئی نہ دوا۔ میرا ایمان ہے کہ دعا مانگنا اللہ ہی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اگر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم انسانوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے، نہ دعا قبول ہو رہی ہے نہ دوا کام آ رہی ہے، جمعہ بند، حج بند، اور انسانوں کی عبادت گاہیں بند ہے، کاروبار بند، بھوک مری کا عالم ہے۔ مجھ طالب علم کو جو اللہ نے، مجھے حقیر کو جو علم عطا کیا ہے، اس کی روشنی میں اس وقت دور آخر میں جان سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہے۔ جان بھی بچے اور ایمان بھی۔ اور انسانی برادری کو اگر تسلی و تصفی کی بہت ضرورت ہے، بڑی مہربانی ہوگی کہ امام زمانہ بھی شاید ناراض ہیں، یا ہم مومنین اور انسانی برادری کے لیے بتائیں کہ اللہ مالک حقیقی اور امام وقت امام زمانہ حضرت اجر اللہ تعالیٰ فرضو کو ہم راضی کیسے کریں، اس سے ساری دنیا کو اس کووڈ ٹائم سے باہر نکلے۔ آمین آمین۔ بہت ہی مفصل سوال ہمارے برادر نے یہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن میں اور خدا نے کہا ہوا ہے کہ اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ مالک الملک ہے، موت اس کے اختیار میں، حیات اس کے اختیار میں، رزق اس کے اختیار میں، برکتیں اس کے اختیار میں، تو اس کو جو دینا ہوگا وہ دے گا، لہذا دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف میں اب چاہ رہا ہوں کہ سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ سوال کے ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیتا جاؤں، کیونکہ سوال کافی طولانی ہے، پھر اس کے بعد جواب دینا، پھر سوال کو میچ کرانا کافی مشکل ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف خود آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جہاں ایک طرف خدا نے اپنے اختیارات کو بیان کیا ہے کہ میرے اختیار میں یہ چیزیں ہیں، وہاں دوسری طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ خود خدا بھی یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، دیکھیے اگر یہ افراد اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں عرفانی اعتبار سے کہ جہاں پر یہ کہا جانے لگے کہ کیا ضرورت ہے دعا کی، تو یعنی گویا یہ منزل رضا پہ پہنچ گئے ہیں، جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ جہاں پہ اللہ کی ہر رضا پہ راضی ہیں۔ لیکن کیا یہ اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں، یا خالی لفظی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ارے کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ ہماری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ دعا کام آ رہی ہے نہ دوا کام آ رہی ہے، اور دنیا بھر میں سارے لوگ جو ہیں اس وبا کے دور میں مارے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو عذاب آتا ہے، عذاب الہی ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ایک آدمی کا گناہ ہو اور اس کی وجہ سے دوسرے آدمی مثلاً اس کو سزا دینی ہے تو باقی لوگ پریشان نہ ہوں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کہیں ظاہر سی بات ہے عذاب آئے گا تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ دوسروں کے لیے ان کو فدا کیا جائے گا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ کی انگلی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، آپ کا انگوٹھا بہت اہم ہے، خاص طور پہ آج نئی جنریشن کے لیے کہ بیچاروں کو موبائل یوز کرنا ہے تو یہ انگوٹھا ہونا چاہیے، اور نہیں ہوگا تو موبائل کیسے چلے گا؟ یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے، کوئی بیماری لگ جائے، اور ہم یہ چاہیں کہ ہم اس کو بچا لیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ دیکھیے مجھے یہ انگوٹھا آپ کا کاٹنا پڑے گا، اگر اس کو نہیں کاٹیں گے تو یہ انفیکشن آپ کے ہاتھ میں پھیل جائے گا، اس کے بعد آپ کے پورے جسم میں پھیل جائے گا، تو آپ یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کی قربانی پیش کرنا بھی ضروری ہے، لہٰذا اس کو قربان کریں گے تاکہ جو پورا جثہ ہے آپ کا، جو پورا جسم ہے وہ بچا سکے۔ اسی طریقے سے جب عذاب الہی آتا ہے تو بعض ضروری چیزیں جن کے بارے میں کہا جن کی کیا غلطی تھی، لیکن جب عذاب نازل ہوتا ہے تو جو زد میں آتا ہے وہ سب کے سب اس میں ظاہر سی بات ہے پس جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ کہنا کہ امام زمانہ نعوذ باللہ ناراض ہیں، خدا ناراض ہے، اگر خدا اور امام ہم سے ناراض ہو جائے گا تو پھر اس کو یہ کائنات چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نسبتیں بھی بہت حد تک بالکل بھی ناروا ہے، مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، نعوذ باللہ۔ جو رحمان و رحیم ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو کریم ہے،
وہ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا ہے، لیکن امتحان کی گھڑی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم یاد خدا کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ جہاں ایک طرف یقیناً حج معطل ہو گیا، زیارت معطل ہو گئی، لوگ نہیں جا سک رہے ہیں، وہ حج پر نہیں جا پا رہے ہیں، زیارت میں نہیں جا پا رہے ہیں، بہت سارے کام نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف بھی ان مع العسر یسرا، جہاں ایک طرف یہ ساری پریشانیاں ہیں، وہاں دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا ہے اور اس میں تبدیلی بھی آئی ہے۔ جہاں انسان کے پاس وقت نہیں تھا کہ اپنے بارے میں سوچتا، اپنی لائف کے بارے میں سوچتا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا، اپنی مذہبی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتا، اب ہر طرف آدمی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ زندگی اور یہ دنیا کتنی کم عرصے کے لیے ہے، کتنی مختصر ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی مختصر زندگی میں کرنا ہے۔ تو جہاں ایک طرف مشکلات ہیں، معاشی پرابلم ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، ایجوکیشنل پرابلم ہے، ہیلتھ پرابلم ہے، یہ تمام مسائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان بہت حد تک بیدار بھی ہوا ہے۔ تو جہاں ایک طرف مسائل ہیں تو وہاں خدا کے کرم سے دوسری طرف یہ آسانیاں بھی یقیناً ہیں۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں، میرا نام مسز علی ہے، تو میرے کو نالین کے بارے میں ذرا معلومات بتائیے، کیا ہے وہ؟ اور دوسرا سوال ہے، میں آپ کا پروگرام روز دیکھتا ہوں اور اسما زیدی جو ہے جو بولتے ہیں بچوں کے بارے میں، بہت اچھا بولتے ہیں، تو میرے کو خواہش ہے کہ ان سے بات کرنے کی۔ برائے مہربانی اگر آپ ان کا نمبر دیں تو میرے کو بہت خوشی ہوں گی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ہماری خواہر کا سوال یہ ہے کہ نالین کی مطلب کیا ہے، اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ وہ خواہر اسما زیدی کا جو پروگرامز آتے ہیں چینل ون پر، اس سے بہت زیادہ وہ امپریسڈ ہیں، اور ان سے آپ اگر ان سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں خواہر اسما زیدی سے، تو آپ winislam@gmail.com پر آپ ان کو ای میل کر سکتی ہیں، پھر وہ آپ سے انشاءاللہ رابطہ کریں گی۔ دوسری بات جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ نعلین کہا جاتا ہے آدمی کے شوز کو، اس کے سلپرز کو جو وہ پہنتا ہے پیروں میں، اس کو نعلین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب جناب موسیٰ کو اس وادی مقدسہ میں بلایا گیا تو خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ فِي وَادٍ مُقَدَّسٍ طُوًى، آپ ایک وادی مقدس میں ہیں، لہٰذا اپنی نعلین کو، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے۔ جی السلام علیکم، میں سمینہ ممبئی سے بات کر رہی ہوں۔ میں 1 سال سے پلاسٹک اینیمیا اس بیماری سے بہت پریشان ہوں۔ مجھے اس بیماری سے باہر نکلنے کے لیے، نجات پانے کے لیے مجھے کوئی دعا بتائیے، اور پلیز میرے لیے دعا کیجیے، میں بہت اس بیماری سے پریشان ہوں۔ ہماری خواہر کا سوال یہ ہے کہ وہ پچھلے 1 سال سے ایک بہت ہی کرٹیکل ڈیزیز اور ایک بہت ہی کرٹیکل بیماری سے بہت پریشان ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ ظاہر سی باتیں چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی دعا ہو تو وہ بتایا جائے۔ ایک ذکر ہے، اس ذکر کو روزانہ 70 مرتبہ اگر کوئی دہراتا ہے تو اللہ ان زوات کے سلسلے میں کہ جو اس ذکر میں مذکور ہیں، ذکر ہیں جس کو مینشن کیا گیا ہے، ان کے صدقے سے، ان کے طفیل سے یقیناً آپ کو شفاء کامل و عاجل ملے گی۔ اسے ڈیلی آپ کو 70 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے۔ وہ ہے یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ 70 ٹائمز اگر انشاءاللہ آپ اگر اس کو دہرائیں گے، تمام جتنی بھی ایسی بیماریاں ہیں جو لا علاج ہیں، بہت سخت صعب العلاج ہیں، یعنی مشکل سے ان کا ٹریٹمنٹ ہو پاتا ہے، ان کے لیے اس ذکر کو دہرائیں، انشاءاللہ شفا ضرور حاصل ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ نماز میں اکثر لوگ قنوت پڑھے باسے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کیا اس سے نماز باطل ہوگی یہ بتائیں؟ اور
تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنے سے پہلے کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اور یہ بتائیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیحات اربع کا جز ہے یا نہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے، وقت 14 معصومین۔ بھائی کا ہمارا سوال یہ ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قنوت پڑھ چکتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے چہرے پر اس طریقے سے مس کرتے ہیں، تو کیا اس سے نماز باطل ہوگی یا نہیں باطل ہوگی؟ دیکھیے، جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان کے باطل ہونے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ کام انسان نہیں کرے گا تب تک نماز باطل نہیں ہوتی ہے، یا کوئی بھی عبادت باطل نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان روزے دار ہے، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے، غبار کے جانے سے، مثلا ائمہ اہل بیت کی طرف غلط بات کی نسبت دینے سے، خاتون کے ساتھ نزدیکی کرنے سے، استمنا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ٹوائلٹ جانے سے، اگر معدے سے کوئی گیس خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن روزہ صحیح اور سالم رہتا ہے۔ یعنی روزے کے باطل ہونے کا طریقہ اور ہے، نماز کے باطل ہونے کا طریقہ اور ہے۔ جہاں پر بطلان نماز کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ مینشن کیا گیا ہو کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں جو ہے قنوت کے بعد اپنے چہرے پر لگا لیا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، یا یہ کہا جائے کہ اگر آپ نے نماز کے درمیان میں اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈال دیا تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ نہیں، نماز کے باطل ہونے کا طریقہ مشخص ہے، بول دے، روب قبلہ سے ہٹ جائے، وضو باطل ہو جائے، یہ وہ طریقے ہیں کہ جس سے نماز باطل ہوتی ہے۔ اس میں سے یہ مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ اگر وہ مس کرتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے بھائی کا ہمارے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تسبیحات اربعہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیحات اربعہ کا جز ہے؟ جز نہیں ہے۔ اگر پڑھتے ہیں تو اس سے نماز بھی باطل نہیں ہے، ان کی نماز صحیح ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا کہہ دیں گے، ان کا ذکر مکمل ہے، اس کے بعد وہ رکوع میں جا سکتے ہیں، بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے نماز باطل نہیں ہے۔ جی السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ میں 9 سال کا ہو گیا ہوں، میرے اوپر تقلید کب واجب ہوگی؟ یہ ہمارا ایک چھوٹا ویور ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 9 سال کا ہو گیا ہے، اب مجھے نہیں، اس نے نام ذکر نہیں کیا، تو یہ طے کر پانا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یہ مشکل ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 9 سال کا ہو گیا ہے، اور اس کا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر تقلید کب واجب ہوگی۔ لڑکی کے اوپر 9 سال مکمل ہونا اور لڑکے کے اوپر 15 سال قمری مکمل ہونا شرط ہے کسی بھی احکام کے نافذ ہونے کی۔ قمری سے مراد ہے چاند کے 9 سال اور چاند کے 15 سال، یعنی لڑکی تقریباً 8 سال 8 مہینے چند دن کی ہوتی ہے گریگورین کیلنڈر کے حساب سے، اور لڑکا تقریباً 14.5 سال کا ہوتا ہے، تبھی سے اس کے اوپر نماز اور روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے گھروں میں عام طور پر انگلش کیلنڈر کے حساب سے، گریگورین کیلنڈر کے حساب سے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، لہٰذا اور وہ لڑکا اس بات پہ مطمئن رہتا ہے کہ ابھی تو ہماری فار ایگزامپل 6 مہینے بعد برتھ ڈے آنے والی ہے، تو اب 6 مہینے کے بعد سے نماز پڑھنا شروع کرنا ہے، جبکہ اس کے اوپر 6 مہینے پہلے سے نماز فرض ہو چکی ہے، کیونکہ چاند کے حساب سے وہ 14.5 سال کی عمر میں وہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس ٹائم پر وہ 15 سال کا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے 8 سال 8 مہینے پر لڑکی بالغ ہو چکی ہے، والدین اس کی طرف توجہ دے۔ السلام علیکم جی، میرا سوال ہے کہ اگر ہم کوئی مسجد کی صاف صفائی کرتے ہیں، اس میں رکھی ہوئی کتابوں کو ویوستھت کرتے ہیں، تو اگر اس میں سے جو پرانی پھٹی ہوئی کتاب ہے یا کوئی پرانی کتاب ہے تو اس کا کیا کریں؟ اس کو ہم دریا داخل میں
डाल देवे या एक जगह पर मस्जिद में ही रखे। अगर मस्जिद में रखते तो मस्जिद में पड़ी पड़ी खराब और ख़राब होगी और मस्जिद की सफाई भी सही तरीके से नहीं होगी, तो क्या हुक्म है? भाई का हमारे सवाल ये है कि बुक्स, कुछ ऐसी किताबें होती हैं, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो मस्जिद में पुरानी हो जाती हैं, बोसीदा हो जाती हैं, उनके वरक़ निकलने लगते हैं, तो ऐसी किताब के लिए क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, मस्जिद में जो किताबें होती हैं अक्सर दुआ और मुनाजात और कुरान के उसमें औराक़ होते हैं। तो भाई का हमारे कहना क्या है कि ये है कि क्या इसको मस्जिद में रहने दिया जाए या इसे दरिया में सहरा दिया जाए। देखिए, दरिया में एक ऑप्शन हो सकता था, पहले ये था कि उसको दरिया में सहरा दिया जाता था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि वो पेजेस ठीक तरीके से गल नहीं पाते हैं और उसके बाद वो कुछ ही दिनों के बाद वो आपको साहिल पर दोबारा से किनारे दिखाई देते हैं और वहाँ पर जानवर होते हैं, वहाँ पर लोग कूड़ा बिनने आते हैं, वो बेहतरामी होती है। बेहतर तरीक़ा ये है कि अगर कोई ऐसी जगह मुअय्यन की जाए, कोई ऐसी जगह जहाँ पर इन किताबों को दफन किया जा सके। कब्रस्तान में, तकरीबन सारे कब्रस्तानों में ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर इस तरीके की बोसीदा किताबों को दफन किया जा सके, ताकि इनकी बेहतरामी न हो। दरिया में सहरा देने से ये कहीं ना कहीं किनारे पर पहुँच जाती है और उसके बाद उसकी बेहतरामी होती है। बेहतर यह कि इसे दफन कर दिया जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम जावेद अंकल, मौसा, मैं मोहम्मद दिल्ली से बोल रहा हूँ। मौसा, मेरा सवाल है कि जो आजकल एक फितना चला आ रहा है फेसबुक पे और यूट्यूब पे, इसकी वजह से जो हमारे नई जनरेशन के बच्चे हैं वो इमाम ज़माना के मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जाली कुछ मौलाना है जो गलत इंटरप्रिटेशन करके इमाम मेहदी को सामने रखते हैं। मैं इसी चाहता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से ये बात वाज़ेह हो जाए कि जो असली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, इब्न हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की औलाद, उनके बारे में हमारे आइम्मा ने क्या कहा है। हमें जाली मौलानाओं से नहीं, फर्जी मौलानाओं से हमें नहीं सुनना यूट्यूब पे, हमें वो चीज़ सुनना है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के बारे में बताई है। मौला मुश्किल कुशरा करमल्लाह वजह ने जो बताई है, जो इमाम हसन, इमाम हुसैन ने, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताई है, उसकी रोशनी में आप ये बताइए कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो क्या हालात होंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ के बारे में आप वजाहत कर सकें, क्योंकि जो चीज़ सही है आप लोग बता सकेंगे, वो दूसरे लोग नहीं बता सकेंगे। इसलिए जो आप बता सकेंगे, इसकी वजह से जो नई जनरेशन है वो गुमराह नहीं होगी, क्योंकि आजकल सिर्फ यूट्यूब पे सिवाय इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई हर आदमी अपनी एक नई नई जिद्दतें लेके आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से ये आप बताइए कि रसूल खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम ने और इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम मेहदी के बारे में क्या बताया है और उनका ज़हूर किस वक्त पे होगा, इसके बारे में आप वजाहत कर सकें। और दूसरी सवाल ये है मौलाना साहब कि इमाम मेहदी की वालदा नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा की वालिद और वालदा का क्या नाम था, और ये क्या सच है कि उनका शजरा, उनकी माँ का शजरा नरजिस खातून का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता है? अगर इसकी आप वजाहत कर सकें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई का हमारे सवाल ये है कि आजकल यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे ऐसी नई नई बातें इमाम ज़माना के सिलसिले में दिखाई जा रही हैं, जिसको हमारी जो यूथ है, हमारी जो नई जनरेशन है, वो उसको देखती है और उसके बाद उसके जहन में बहुत सारे अजीब अजीब किस्म के सवालात पैदा होते हैं और कन्फ्यूजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो दरख्वास्त ये है कि हमारे जिस प्लेटफॉर्म से और हमारे चैनल से इसके सिलसिले में कुछ प्रोग्राम या कुछ बातें बयान की जाए, जिससे हकीकतन इमाम से मुताल्लिक़ जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच सके। मैं बहुत मुख्तसर सा, चूँकि हम लोगों के पास इस शो में टाइम होता है, चंद बातें मैं बयान करना चाहता हूँ। ये है कि जब इमाम का ज़हूर होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली कई अदद इमाम का ज़हूर हुआ है, अगर जो लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो उनको ये पता चला होगा कि कई अलग अलग किस्म के लोगों ने इमाम होने का दावा कुछ अरसे में किया है। लेकिन जब हकीकतन
امام کا ظہور ہوگا تو چند علامتیں ایسی ہیں جنہیں حتمی علامتیں کہا جاتا ہے، یعنی ان کا ہونا لازمی ہے. باقی بہت ساری علامتیں ہیں جو ممکن ہے کہ ہوں، ممکن ہے کہ نہ ہو. حالانکہ یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ ممکن ہے کہ جو حتمی علامتیں ہیں وہ بھی سچویشن دیکھ کے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو. علامتیں ضروری نہیں ہے کہ ان کے محقق نہ ہوں گی تو ہم نہ مانیں گے کہ امام آئے ہیں یا نہیں آئے. کیوں کہیں گے ارے امامت، یہ میں نے سنا تھا کہ ندائے آسمانی آئے گی، ندا تو نہیں آئے آپ کا آگے، ہم آپ کو نہیں مانیں جب تک ندا نہ آ جائے گی. نہیں، امام جب ظہور کرے گا تو اس کے ظہور کی اطلاع پورے دنیا میں پہنچے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے جعلی امام ہوتے ہیں کہ آئے چلے گئے، اریسٹ ہو گئے، کوئی قتل کر دیا گیا. ایسے امام نہیں ہوگا. جب ہمارا حقیقی والی و وارث آئے گا تو اس کے ظہور کی خبر دنیا کے کونے کونے میں خود بخود پہنچے گی، اور ندائے آسمانی آئے گی. یہ اس میں سے علامت قطعی میں سے ہے کہ یہ ہونا ہی ہے. اس کے علاوہ قتل نفس زکیہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو علامتیں ہیں، یہ سب جب تک محقق نہیں ہوں گی تب تک امام نہیں آئے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو اس سے تھوڑا زیادہ سینسٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو محبان اہل بیت ہے، جو محبان امام ہے، محبان پیغمبر اور آل پیغمبر اور آل نبی ہے، ہمارے لیے بھی ایک سخت مرحلہ ہوگا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ جیسے ہی امام کو ظہور آئے گا ہوگا اور فوراً ہم سب کے سب ایک دم مولا کے پاس پہنچ جائیں گے اور ان کے صحابیوں میں ہو جائیں گے اور ان کے چاہنے والے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ ہم سب کا امتحان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہنے والے ہیں، جو ہمارا آج تک دعویٰ ہے. جب ظہور ہوگا تو اس دعوے کی دلیل پیش کرنے کا وقت تب آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جب امام حقیقی دین پیش کرے گا تو بہت سارے لوگوں کا چہرہ بدل جائے گا. بہت سارے لوگ جو آج اپنے آپ کو امام کا چاہنے والا کہتے ہیں، ممکن ہے اس میں عالم بھی ہو، غیر عالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، انٹلیکچوئل بھی ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو امام کی مخالفت کریں گے. اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں. آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے کہ یہ کیسے ہوگا. آپ اس پہ بالکل پریشان نہ ہوئیے. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. امیر المومنین سے لے کر کے امام حسن عسکری کے دور میں ہر دور میں چاہنے والے موجود تھے. جب کسی نئے امام کی امامت کا اعلان ہوتا تھا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک کثیر تعداد اس نئے امام کی مخالف ہو جاتی تھی. میدان کربلا میں بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو امام حسین کی مخالف تھی. لہذا بالکل پریشان مت ہوئیے. ہمارا امتحان ظہور کے بعد اور بڑھ جائے گا. تو آپ آمادہ رہیے کہ ہم جب امام آئے تو اس کو پہچانے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شناخت کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر سکیں. ہمارے برادر کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جناب نرجس خاتون کے نسب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کے نسب سے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی ظاہر سی بات ہے نہ کوئی بھائی تھا، نہ کوئی بہن تھی، نہ ہی ان کی شادی ہوئی. بلکہ جناب نرجس خاتون کا نسب قیصر روم سے ہوتے ہوئے جناب شمعون، جو کہ جناب عیسیٰ کے وصی تھے، ان کے بعد ان کے نمائندے تھے، ان کے جانشین تھے، ان تک پہنچتا ہے. یعنی جو سیزر آف روم ان کے دادا تھے جناب نرجس خاتون کے، اور اس سے نسب جناب شمعون تک پہنچتا ہے، جناب عیسیٰ کے وصی جو تھے ان تک. بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ان کے خود جناب عیسیٰ کی نسل سے تھے. نہیں، جناب عیسیٰ کی کوئی آگے نسل نہیں چلی ہے. جناب شمعون کی نسل چلی ہے. وہ قیصر روم کی ہوتی تھی اور جن کی شادی، جن کا عقد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. اب وقت ہو چکا ہے ایک مختصر سے بریک کا، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.